پاکستان میں سیاسی قیاس آرائیوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ ہر کسی کے پاس اپنی سیاسی قیاس آرائی اور سازشی تھیوری موجود ہے۔ سب اپنی اپنی قیاس آرائیاں اور سازشی تھیوری اس قدر وثوق سے بتا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ارباب اقتدار ان سے پوچھ کر ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھ سمیت سارے جوگاداری اپنے اپنے تجربے کی روشنی میں تجزیے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں شاید چند اہم ترین لوگوں کو ہی علم ہے۔ باقی سب حضرات اپنی اپنی خواہشات کے مطابق باتیں کر رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی پہلے ضمانت اور پھر اچانک پاکستان واپسی اور ایئرپورٹ پر ان کے لیے غیر معمولی انتظامات نے بھی بہت سی سیاسی قیاس آرائیوں اور کہانیوں کو جنم دیا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب کے نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے تو یکدم ضمانت کرا کر ان کی وطن واپسی کی کیا ضرورت تھی؟ سونے پر سہاگا شیخ رشید نے بیان دے دیا کہ مقتدر حلقے نگران سیٹ اپ کے لیے کسی معیشت دان کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ ویسے تو حفیظ شیخ کے ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے نام بھی سامنے آئے ہیں، لیکن میں بھی پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سیاسی قیاس آرائیاں ہیں۔ ان کی نہ تو کہیں سے کوئی تصدیق ہوئی ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی تردید ہوئی ہے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ بہرحال یہ سوال اہم ہے کہ حفیظ شیخ جو اس وقت نیب کے ملزم ہیں، انہیں کس نے اور کیوں پاکستان بلایا؟ ان کے بارے میں یہ رائے بھی مضبوط ہے کہ وہ صرف حکومت میں شامل ہونے کے لیے ہی پاکستان آتے ہیں۔ جیسے ہی حکومت سے نکل جاتے ہیں، پاکستان سے چلے جاتے ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار نہیں تو انہیں پاکستان رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کیا حفیظ شیخ کو پاکستان کے مقتدر حلقوں نے واقعی نگران یا کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ پر وزیر اعظم یا دوبارہ وزیر خزانہ بنانے کے لیے بلایا گیا؟ پاکستان کے معروضی سیاسی حالات میں مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن سیاسی قیاس آرائیاں اس قدر زور پر ہیں کہ انسان خود بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان آج IMF کے جس معاہدے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے وہ حفیظ شیخ نے ہی کیا تھا۔ اسی معاہدے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو گئی تھی اور اسی ناراضگی کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اتنی مشکل سے تو نکالا گیا، اب دوبارہ لایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس پر نیب کے کیس بھی اسی ناراضگی کی وجہ سے بنے تھے، کیونکہ یہ رائے تھی کہ انہوں نے IMF کے مفادات کو تو سامنے رکھا لیکن پاکستان کے مفادات کو سامنے نہیں رکھا۔ سینٹ میں ان کی ہار مقتدر حلقوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، وہ کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ اس کے بعد انہیں کیسے نکالا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کیا پاکستان کے مقتدر حلقے اب ان کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ عام فہم ذہن بھی اس کو نہیں مان سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ آج ہماری IMF کے ساتھ جہاں بات پھنسی ہوئی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے حفیظ شیخ کوئی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد لی جا رہی ہے۔ انہیں بلایا گیا ہے کہ آپ نے ملک کو جس مشکل میں ڈال دیا ہے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتائیں۔ ایسے میں کیا انہیں نگران وزیر اعظم بنانے کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ وہ معین قریشی کی طرح کوئی نئے چہرہ نہیں ہے، سب کو قابل قبول ہوں، وہ اس وقت سب کو ناقابل قبول ہیں۔ اگر معاشی فیصلے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ہونے ہیں تو قومی سلامتی کے اداروں نے بھی تیاری رکھنی ہے۔ شاید حفیظ شیخ کا دورہ اسی تناظر میں ہے، لیکن اس کو رنگ ایسے دے دیا گیا کہ وہ ملکی باغ دوڑ سنبھالنے آ رہے ہیں۔ شاید کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ IMF کسی بھی نگران یا عبوری حکومت سے نہ تو کوئی ڈیل کرتا ہے اور نہ ہی کوئی معاہدہ کرتا ہے۔ ان کا اصول ہے کہ نگران اور عبوری حکومتیں محدود وقت کے لیے آتی ہیں اور ان سے طویل مدتی معاہدات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے آج تک صرف ایک ہی دفعہ نگران دور حکومت میں IMF سے معاہدہ کیا، وہ بھی معین قریشی کے دور میں تھا۔ شاید انہیں لایا بھی اسی لیے گیا تھا، لیکن IMF نے بھی اس معاہدے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ ملک کے اس وقت کی دو بڑی سیاسی جماعتوں سے لکھوا کر لائیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی جیت گیا تو وہ اس معاہدے کو مانے گا۔ لہٰذا اس وقت یہ مقتدر حلقوں کو نواز شریف اور بینظیر بھٹو سے IMF کے لیے یہ خط حاصل کرنے پڑے کہ اگر وہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ معین قریشی کے معاہدے کو مانیں گے۔ دونوں نے لکھ کر دیا تو IMF نے معاہدہ کیا۔ ایسے میں سوال ہے کہ کیا آج مقتدر حلقے اس پوزیشن میں ہیں کہ ملک کی بڑی جماعتوں سے کسی نگران عبوری یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے ایسے خط لے لیں؟ اس وقت دو پارٹیاں ہیں ہی نہیں، کسی کو نہیں معلوم اگلی دفعہ کون وزیر اعظم ہوگا، اس لیے IMF سے بات چیت کے لیے کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اسی حکومت کو پاکستان کو اس بحران میں سے نکالنا ہے۔ یہ قیاس آرائی بھی موجود ہے کہ ملک میں مارشل لاء کا ماحول بن رہا ہے۔ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پہلے عمران خان کو آزما لیا، اب ان کو بھی آزما لیا ہے۔ سبھی پاکستان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ملک اس نااہل سیاسی قیادت کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ملک کی نازک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے خود آنے کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اس سیٹ اپ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، بس دن گنے جا چکے ہیں۔ سب کو علم ہے حالات مزید خراب
ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے مارچ میں حالات مزید خراب ہو جائیں گے، جس کو اس پلان کو عملی جاملہ پہنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ بھی قیاس آرائی یا دور کی کوڑی ہی ہے۔ یہ قیاس آرائی بھی ہے کہ موجودہ حکومت نے مدت پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سخت فیصلوں کے بعد مدت پوری کی جائے گی۔ مقتدر حلقوں سے بات ہو گئی ہے، اس لیے سخت معاشی فیصلے کابینہ کی بجائے قومی سلامتی کمیٹی میں کیے جائیں گے، تاکہ یہ تاثر جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے اور وہ ان فیصلوں کا بوجھ ساتھ ہی اٹھائے گی۔ حکومتی حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلیں گے، ملک میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، یہی سیٹ اپ اپنی مدت پوری کرے گا۔ سپریم کورٹ کے منحرف ارکان کے بارے میں فیصلے کے بعد قیاس آرائیوں کا طوفان ہے۔ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں، طوفان ہے۔ دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دوسرے عدالتی فیصلوں کی طرح ایک فیصلہ ہے۔ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہو گئی ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ نہیں، حمزہ محفوظ ہیں، ابھی حمزہ کے ووٹ زیادہ ہیں، یہ لڑائی پہلے ہی عدالتوں میں ہے اور اب بھی عدالتوں میں ہی جا رہی ہے۔